السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جو اپنے بندے کو بن مانگے بے پناہ بے شمار نعمتیں عطا کرتا ہے، اور اس کی نعمتوں، عنایتوں، رحمتوں، بخششوں کا سلسلہ کبھی تھمنے والا نہیں۔ پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 13ویں پارے کا خلاصہ۔ مفسرین قرآن نے 13ویں پارے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جس میں سے پہلا حصہ ہے سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ ہے سورہ رعد مکمل، تیسرا حصہ ہے سورہ ابراہیم مکمل۔ پہلے ہم آتے ہیں سورہ یوسف کے بقیہ حصے میں۔ سورہ یوسف کی تفصیل ہم پچھلے پارے میں عرض کر چکے ہیں۔ اس میں ایک دو نکات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ سورہ یوسف کے آیت نمبر 97 تا 98 میں اللہ پاک نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ پاک یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں جو وسیلہ قرار دیا جائے وہ اس کے یعنی کہ کسی رسول، کسی حجت کو وسیلہ قرار دیا جائے۔ اس بات کی تائید حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی بھی وارد ہوئی ہے۔ دوسرا جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع کرنے والے اور ان کے پیروکار ہی بہترین بصیرت رکھتے ہیں۔ اب روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ان کے پیروکار کی بات آئی ہے تو اس پیروکار سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ اس آیت کا کامل اتم بہترین مصداق حضرت امام علی علیہ السلام ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، اور یہ آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی بارے کے دوسرے حصے کی جانب، جو ہے سورہ رعد کا مکمل حصہ، یعنی کہ سورہ رعد مکمل بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ان میں 5 موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے، کہ جس میں پہلا موضوع ہے توحید، آسمان اور زمین، سورج اور چاند، دن اور رات، پہاڑوں اور نہروں، غلاجات اور مختلف قسم کے مختلف خوشبوؤں کے مختلف ذائقہ دار میوجات کو پیدا کرنے والی کسی اور کی ذات نہیں بلکہ وہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے۔ ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ موت اور زندگی، نفع اور نقصان یہ کسی اور کے دست قدرت میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ پاک نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی حقانیت۔ اس سورہ کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے، اور حروف مقطعات کی ابتدا سے جو بھی صورتیں شروع ہوئی ہیں، حروف مقطعات کے ذریعے جو بھی صورتیں شروع ہوئی ہیں، ان میں قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ یہ ان کے لیے ایک چیلنج بیان کیا گیا ہے، جو یعنی کہ قرآن پاک کو ایک انسانی کاوشوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع کی جانب، جو ہے قیامت۔ مشرکوں کو اس بات پر تعجب تھا کہ جو چیز مردہ ہو چکی ہو، بوسیدہ ہو چکی ہے، ان کو آخر کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ پاک نے ادھر ارشاد فرمایا ہے کہ باعث تعجب مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، بلکہ باعث تعجب ان کا سوال ہے۔ اللہ پاک نے سورہ یاسین میں اس کی اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ اللہ پاک کے رسول کے پاس ایک جیسے شخص آتا ہے اور ایک بوسیدہ ہڈی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر رسول پاک کے سامنے آتا ہے، اور رسول خدا کی جانب پھونک مار کر کہتا ہے کہ یہ ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ آخر ان کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، اور اس سوال کا جواب انہیں وحی کے ذریعے دیا جاتا ہے کہ رسول ان کو کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جو اس سے پہلے ان کو بنا چکا ہے، اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے چوتھے موضوع کی جانب، کہ جو ہے رسالت۔ آیت نمبر 7 میں، سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک یعنی کہ ہدایت کرنے والا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا ہے۔ تو اس کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منذر سے مراد میں رسول ہوں، اور ہاد یعنی کہ ہدایت کرنے والے سے مراد میرے جانشین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک جو گواہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کے بعد جس گواہ کی بات کی گئی ہے وہ وہی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے ومن عنده علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ ومن عنده علم الکتاب کا مصداق کوئی اور نہیں بلکہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔
اب ہم آتے ہیں اس کے 5ویں موضوع کی جانب کے، جس میں متقین کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں۔ متقین کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں اور شکیات کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ جو ظالم و جابر گروہ ہے ان کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے ہم آتے ہیں متقین کی خصوصیات کی جانب کے، جو ہے وفادار، صلہ رحمی، خوف خدا، خوف قیامت، خوف آخرت اور صبر، نماز کی پابندی، صدقہ اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ ہے متقین کی علامت۔ اب ہم آتے ہیں ظالموں کی علامات کی جانب، ان کی علامات کی جانب کے ان میں کیا ارشاد ہے کہ وعدہ خلافی، قطع رحمی اور زمین میں فساد برپا کرنا، یعنی کہ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اپنا عہد و پیمان توڑتے ہیں، اس کے علاوہ قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی کہ رشتہ داروں سے تعلق ختم کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، کہ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو تو وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نا واقف ہیں کہ یہ اصلاح نہیں بلکہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورہ ابراہیم کی جانب، کہ سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے کون سے موضوعات پر گفتگو فرمائی ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی 5 موضوعات پر گفتگو فرمائی گئی ہے، کہ جن میں سے پہلا ہے توحید۔ تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین سے ایک یعنی کہ انسان کے لیے بہترین غذائیں خلق فرمائی، بہترین میوہ جات خلق فرمائے، بہترین گندم یعنی کہ خلق فرمائی۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی بے شمار نعمتیں خلق فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی کہ سورج اور چاند، زمین و آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر وہ چیز فراہم کی جس کی انسان کو ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سے انسان نے جو مانگا خدا نے اس کو وہ عطا کیا، اور اس کی یعنی کہ نعمتیں بے شمار ہیں، بے انتہا۔ اگر انسان یعنی کہ اس کی نعمتوں کو گننا چاہے تو انسان گننے سے بے بس آ جاتا ہے، نعمتیں ختم نہیں ہوتی، انسان تھک جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب کے، جو ہے رسالت۔ اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بخش یعنی کہ تسلی بخش کام کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ جیسے تمہاری امت یعنی کہ تمہاری دشمنی میں اتر رہی ہے اور تمہاری دشمنی کر رہی ہے، تمہاری خلاف ورزی کر رہی ہے، تمہارا کہنا نہیں مان رہی، بالکل اسی طرح یعنی کہ خلاف ورزی میں پچھلے نبیوں کی امت کا بھی ان کے ساتھ وہی رویہ تھا۔ دوسرا یہ کہ ہر نبی اپنی قوم کی ہم زبان یعنی کہ ہوتا ہے، جو قوم کی زبان ہوتی ہے وہی زبان ان کے نبی کی ہوتی ہے۔ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، وہ عرب میں یعنی کہ عرب میں ان کی پیدائش ہوئی، تو اللہ پاک نے ان کی زبان بھی عرب کے یعنی کہ ہم زبان بنا دیا انہیں۔ پچھلی قوموں سے مکذبین کے کچھ شبہات بیان کیے گئے ہیں، جو ان کے ذہن میں یعنی کہ شبہات تھے، شکیات تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، کہ جن میں سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک، یعنی کہ وہ جو مکذبین تھے، جھٹلانے والے تھے، ان کے ذہنوں میں اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہوتا تھا۔ دوسرا شک یعنی کہ رسول یعنی کہ کوئی بشر نہیں ہو سکتا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو یعنی کہ رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، اور بشر کبھی رسول نہیں بن سکتا۔ تیسرا جو یعنی کہ وہ ہے تقلید آبا، یعنی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی نبی انہیں آ کے کہتا تھا کہ یعنی کہ تم بت پرستی چھوڑ کے حقیقی خدا کا اقرار کرو، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی راستے کا پیروکار پایا ہے۔ دوسرا یعنی کہ ان شبہات کا صرف ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان شبہات کا یعنی کہ تردید بھی کی گئی ہے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے موضوع کی جانب، کہ جو ہے قیامت کا موضوع۔ کافروں کے لیے ابدی جہنم کا عذاب ہے، اور مومنین کے لیے بہترین نعمات جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ روز قیامت حساب کتاب ہو جانے کے بعد شیطان ان سے یعنی کہ شیطان ظالموں سے، گمراہوں سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ یعنی کہ تم جو گمراہ ہوئے تو وہ میرے کہنے پر نہیں، بلکہ میں نے تو صرف بہکاوا دیا، اور تم میرے بہکاوے میں آ گئے۔ تم سے جو وعدے میں نے کیے وہ سارے جھوٹے تھے، تم سے جو وعدے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وہ سارے وعدے سچے ہیں، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کی ہے، لہٰذا اب تم ملامت مجھ پر نہیں بلکہ خود پر کرو۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے موضوع کی جانب کے، جس میں چند اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثل راہ کسی ہے، جو تھوڑی سی اگر ہوا آ جائے، طوفان آ جائے تو وہ ان کو اڑا کر لے جاتی ہے، یعنی کہ کافروں کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔
اب ہم آتے ہیں تیسرے نقطے کی جانب کے، جس میں یعنی کہ حق اور ہدایت کے کلمے کی بات کی گئی ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں، جس کی یعنی کہ جس کا جو پھل ہوتا ہے وہ ثمر آور پھل ہوتا ہے۔ اب روایات میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ اس درخت سے مراد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی جڑیں یعنی کہ انتہائی مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کی جن شاخوں کی بات ہوئی ہے ان شاخوں سے مراد حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جن یعنی کہ ثمر کی بات ہوئی ہے تو اس ثمر سے مراد حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ جو بات کی گئی ہے وہ یعنی کہ چوتھے نقطے میں جو بات وضاحت سے کی گئی ہے وہ ہے باطل اور ضلالت کا کلمہ۔ یہ کلمہ ناپاک درخت کی مثال ہے، اسی کی طرح ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ یعنی کہ بے ثمر آور ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کا ثمر نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے 5ویں نقطے کی جانب، آیت نمبر 27 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ان کے قول میں ثابت قدمی عطا کی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان لانے والوں کو جو ثابت قدمی عطا کی گئی ہے وہ کسی اور کے ذریعے نہیں بلکہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے ایمان لانے والوں کو ان کے قول میں ثابت قدمی عطا کی گئی ہے، یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، ان کی بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی باتوں کو، اپنی کہی ہوئی گفتگو پر عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے آخری موضوع کی جانب، 5ویں موضوع کی جانب کے، جس میں 6 دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ کون سی 6 دعائیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ امن کی دعا، بت پرستی سے حفاظت کی دعا، اقامت الصلاۃ یعنی کہ نماز کو قائم کرنے کی دعا، اور دلوں کا میلان، رزق اور مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان نکات کی جانب کے، جس میں یعنی کہ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ نکات بیان کیے گئے ہیں، کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اگر خدا چاہے کل کا اسیر آج کا امیر اور عزیز بن سکتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 56۔ کبھی ظالم بھی مظلوم کا محتاج ہو سکتا ہے، محتاج بن جاتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 59۔ خدا کو انتقام کا وسیلہ قرار نہ دو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 65۔ خدا کو انتقام کا وسیلہ قرار نہ دو، اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے جو کوئی صبر اور تقوی اختیار کرے گا اس کے اثرات بھی دیکھ لیتا ہے، یعنی کہ جب کوئی انسان خود کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس کے بہترین اثرات اس کی زندگی اور آخرت، اس کے جسم و روح پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90۔ نالائق اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی نابینائی کا سبب بنتی ہے، اور جو لائق اور نیک اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی بینائی کا سبب بنتی ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 93۔ اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے والد سے دعا کے لیے درخواست کیا کرو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 تا 98۔ دھیان رکھو تمہارا مقام، تمہارا رتبہ چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن تم اپنے اس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی والدین کے عزت میں، احترام میں کوتاہی نہ کرو، سورہ یوسف کی آیت نمبر 99۔ فطرت کا نظام بیداری کا ہے، غفلت کا نہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 109۔ تمہارے حالات اور زندگی اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگے جب تک تم خود اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرو، سورہ رعد کی آیت نمبر 11۔ وہ جو اپنے عہد و پیمان کو خدا سے باندھتے ہیں اور پھر اپنے ہی عہد و پیمان کو توڑ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ پاک کی لعنت ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 25۔ اگر شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اور اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو بے شک تمہارے لیے خدا کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7۔ آخری جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے پاکیزہ گفتگو ایک ایسے پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں پائیدار ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24۔ یعنی کہ اس سے یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو کو پاکیزہ بنانا چاہیے، فضول یاد سے، فضول گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں اکے تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی اس نیک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اکے تعالیٰ سے ہماری اول و آخر یہی دعا ہوتی ہے کہ ہمارے آخری امام نجات دہندہ کی جلد از جلد ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق الزہراء وابوها وبعلها وبنوها اللهم صل علی محمد وآل محمد، والسلام، التماس دعا۔